راتوں کو اٹھنے والوں رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا. کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا. ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں. یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے. اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر. روز اخباروں میں ایڈ ہوتا. جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے، اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے. ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں، کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا. اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے. اگلی فبحقی علیک کن لی محبا، اللہ میرے اللہ میرے اللہ، کیا بات اللہ نے کی. اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے؟ ہر انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی. اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں. انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں. انہیں نہیں کہا، مجھے کہا. جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے کوئی؟ اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن،
وہ ہر چیز کا جاننے والا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک اکیلا تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، کل کائنات کا تنہا اکیلا معبود شہنشاہ، لا شریک لہ، الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، احد بے مثال، صمد کسی کا محتاج نہیں، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار کر، اور میں اب جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں؟ اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے پیار کر۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں۔ چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھوں کو اندر لے جاؤں، نشان بیٹھا دوں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان۔ آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا، کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی۔ یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا۔ اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں، ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا۔ کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں، اجازت دے۔ جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا، دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے۔ تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے۔ میرے بندے، میرے بندے، کیا عجب پیار ہے میرے بندے، یا عباد۔ زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں، تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھنسا دو، ہائے ہائے، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، مین کام، چلو چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے، مٹا دو، بہا دو، دھنسا دو، اڑا دو۔ ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی وإلی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ جیسے کوئی باہر سے آ کے
کود پڑے کسی فیملی میں، کہے بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی رات کیسے، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، اس لیے جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتھے کٹی یہی ہون کدے آ گئے ہیں، کبھی نہیں سنے گا۔ لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ؟ میرا اللہ کہتا آ جا، میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح، تو آئے بھی نا اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کر دوں، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تجھے معاف کیسے کرتا ہوں۔ ہاتھوں سے بنایا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں، آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ، میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا لے۔ صبح اٹھتے ہو تو پاؤنڈ، شام کو سوتے ہو تو پاؤنڈ، یہ کیا زندگی ہے؟ اور ہماری لائف کوالٹی زیرو ہو چکی ہے۔ اب خود سوچو، صبح اٹھتے ہی جاب 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 جاب، صبح اٹھتے ہی دکان، شاپ 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 شاپ، دے دو لے لو، دے دو لے لو، پہنچا دو، کنٹینر آ گیا، کنٹینر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ سوچ اور رات کو بستر پہ جاتے بھی یہ سوچ، صبح سے شام تک دماغ کے سارے تانے بانے میں مال کے سوا کچھ نہ ہو۔ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا موت میرے پیچھے نہیں لگی ہوئی؟ کیا مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑے کوڑے کھائے بادشاہوں سے، بڑھاپے میں۔ تو ایک ساتھی کو ملے، کہا اللہ نے اب مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا احمد کس لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہا اللہ تیرے لیے کھائے تھے۔ اچھا میرے لیے؟ یہ لے اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتا ہے۔ کیا بھائیو بہنوں، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے، کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اپنی، اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بن جا، اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے۔ ماؤں کی زبانوں سے بد دعائیں سنی ہیں اولاد کے لیے، ماؤں کی زبانوں سے، جو سب سے
مہربان رشتہ ہے، اور کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، جب آئے گا توبہ قبول۔ کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ چونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے والا ہے، تو اس نے توبہ کے لیے عمر کی قید کوئی نہیں، عدد کی قید کوئی نہیں۔ 60 سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی، اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں، 80 سال کی عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو، 90 سال کی عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو۔ پھر وارننگ ہوتی بھئی اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لائسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے لاکھ ٹکٹ لے لے پر توبہ کر، میں معاف کراں، کوئی عدد کی قید نہیں۔ 100 دفعہ ٹوٹ گئی توبہ، 1000 دفعہ ٹوٹ گئی، کروڑ دفعہ، ان کیڑا فرق پہ جاتا؟ میرے سجدہ نال کیڑا بڑا ہوندا ہے یا میرے گناہ نال کیڑا چھوٹا ہوندا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، ہائے ہائے، ساری کائنات کو گن دیا، پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان مرد عورت کالے گورے عرب عجم، سب علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ، ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو۔ ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا، اور تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شہنشاہی میں ایک ذرے کی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اسے پرواہ کوئی نہیں، کہا آؤ تم توبہ کرو، دیکھو معاف کیسے کرتے۔ ہاتھوں سے بنا ہے نا، پیار ہے، نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا، نہیں چاہتا، راستے کھول دیے، آس لگا دی، رحمت کو غالب کیا۔ میں نے ابھی آپ کو 99 نام اللہ کے گن کے سنائے ہیں، ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے، وہ المنتقم، باقی تو سب محبت بتا رہے ہیں۔ یا یہ جو قہار ہے، اردو میں قہار اور معنی میں ہے، عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو، چھا جانے والے کو۔ جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں، یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں، اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے۔ 99 میں ایک نام ہے المنتقم، باقی دودھ میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتی، تو ہیں دودھ میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا المنتقم، ایک دم کائنات پہ لرزہ چھا گیا۔ ساتھ ہی دو نام، اگلے جو دو نام ہیں المنتقم، العفو الرعوف، اب العفو الرعوف ڈال کے لسی بنا دیا، اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا، برف ڈال دی پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ ہائے ہائے، یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا، مجھے خیال آیا، میں پہلے کبھی نہیں اس طرح کی خیال گیا، کہ میں ایک دفعہ میں نے وہ اسماء حسنہ پڑھے تو المنتقم، کوئی اور بیٹری لیا ہوگا، بیٹری ہی بٹائیں دے رہے جی۔ تو بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کر، لبے ایدہ گلا بھی بہ گیا جی۔ المنتقم کے بعد دو نام، المنتقم، العفو
الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام. پہلے ایک دم المنتقم کے ذریعے سے حیبت، ساتھ ہی العفو الرؤوف، مہربان معاف کرنے والا، مہربان معاف کرنے والا. دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا، ڈال دو جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے، ایک دوڑ لگا دے، ایک تھوڑا چل کے پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا. تو اللہ دونوں کو بلائے گا، ہاں بھائی تو دوڑ کیوں لائی، تینوں پتہ نہیں اگو آگے. کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے. اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے ہوں ہی واپس بلا لے گا. اچھا آ جا آ جا آ جا. تو لگے کہ چلو تم دونوں کو معاف کیا، چلو جنت میں چلو. العفو الرؤوف. کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی عدد کی قید نہیں، لیکن عدل ہے. عدل یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہ اللہ پہ معاف کرے گا، یہ ظلم نہیں ہو سکتا. پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، آل بیت کا خون پانی بن جائے گا. کائنات کا یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کائنات کا افضل ترین خون بہہ گیا، افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے. چند پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دینا، چند پاؤنڈ پہ ضمیر کو سلا دینا، یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے. تو بھائیو بہنوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا، پھر ایک اور بات بتاؤں، کوئی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جاؤ، آپ کو ویلکم کرے گا، آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، وہ کہے گا کل ہے جو سوچیں گے، وہ تو تمہیں دروازے سے ہی باہر بھیج دے گا. تم منانے جاؤ تو کوئی پنچایت لے کے جاتے ہو، منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوچیں گے. یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ غصے میں غضب میں ہو اور اگلا معافی مانگنے آ رہا ہو اور وہ آگے اس کا استقبال کرے؟ یہ ہو سکتا؟ یہ تو یہ نیچر ہی نہیں. میرے ایک بزرگ ناراض، دونوں بزرگ تھے بھائی، آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ ایک میرے اتنے ہی چڑھائی کرتے. تو میں ان کو منانے گیا، تو میں نے اپنا ملازم بھیجا، پتہ کرو میاں صاحب گھر میں. انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے اس بندہ گلیا پتہ کرن مینوں مناوਣ نہ آ جائے. یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے. تو جو شہنشاہ ہے، شاہان شاہ، اوئے شہنشاہ بھلا جب ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا، جوانی میں تو بہت اعلیٰ چیز ہے، ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید. کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو. عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں ہی، لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو، جلدی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گاڑی کا دروازہ کھول دو، پھر ساتھ لے کر آتے ہو. وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے، وہیں بیٹھے ہوئے آگے بڑھ کے. تلقیتہ من بعید، میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کے. آگے
کب سے تیرا انتظار تھا۔ اللہ کو کیا ضرورت کسی کی؟ ایک مرد عورت توبہ کر لے تو 7 آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی، 7 آسمان میں لائٹیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندی نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ سب روشنیاں ہیں۔ اب شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے، تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ 7 آسمان پہ روشنیاں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نادیتہ عن قریب، اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں۔ آ جا مجھے منا لے، آ جا مجھے منا لے۔ اس کا اولک رب غیری، کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ کوئی میرے جیسا اور رب ہے؟ یہ ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو، جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی۔ بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کرو۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان، کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے، کیا شہد ٹپکتا ہوا ہے۔ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے، اللہ کی قسم، یا ایہا الانسان، صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں، اس سے بھی اس میں مٹھاس زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں یا ابن آدم یا ایہا الانسان، خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے، تقوی والوں سے نہیں ہے، اے انسان، انسان، انسان۔ اور لگا رہا تو یہ تو بتا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتا؟ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، میں موت تک نہیں بھول سکتا۔ ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن، بیٹے کے چہرے پر غضب، غصہ، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، میں اب رو رہا ہوں، 40 سال پرانی بات، کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا، ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاں دا بال اج مینوں آندا تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا، وہ صرف اتنا کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں اتنی کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ پتر ہماری زبان میں بیٹے کو کہتے، اچھا میرے بیٹے، اچھا میرے بیٹے۔ ہاں، یہ یا ایہا الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا، میرے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ آ تو صحیح، پھر میری رحمت تو دیکھ، آ تو صحیح۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص گویہ تھا، وہ ایک تارا ہوتا تھا، وہ بجا بجا کے نا اپنی روٹی کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، فاقہ آ گیا، تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، تو گیا جنت البقیع میں، تو کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، روٹی بھی چلتی تھی، آواز گئی روٹی بھی گئی، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں؟ حالانکہ میرے
رزق کا انتظام فرما، مجھے معاف فرما۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ کس کو آواز آئی؟ عمر۔ کس کے بارے میں؟ گانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، ننگے سر، پتہ نہیں کون ابدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا، جو دوڑے ہوئے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ، تو وہ گویے کی نظر پڑی، عمر آ رہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں، نے کہا ابھی آج میری خیر نہیں۔ وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ جسے پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ وہ بوڑھا بیٹھ گیا، کہنے لگا واہ میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزاز، اتنی بڑی مجھے عزت دی، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس کی چیخ نکلی اور مر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیو، سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پالو، اور وہ خود ارادہ کر، اوکھا کام تاؤں ہوئے جو ادھی صلاح نہ ہوئے، وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو بھی آ جائے، توبہ کر لے، ہماری صلح ہو جائے، معافی مانگ لے، سب معاف ہو جائے۔ اور اتنا کھلا میدان دیا ہے۔ تمہارے تو گناہ ہی تھوڑے سے۔ کہتا ہے لو بلغ الذنوب عنان السماء، میرا بندہ اتنے گناہ کر، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ہے کسی ادا اتنا حوصلہ؟ اتنے کا اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، مسلمان بھی کافر ہو جائیں، کافر تو پہلے ہی کافر ہے، جن بھی کافر ہو جائیں، قیامت تک زندگی ہو، اور سارے مل کر گناہ کریں، آسمان چھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کہے پکا دوست کی، اور اللہ کہے میرا بندہ سر ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف، تو میں سارے ہی معاف کروں ولا والی، اور مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ تو بھائی بہنوں، اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے۔ جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر لو، اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر لو، کبھی نہ سوچنا کیا فائدہ، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو، ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو، ٹوٹنے دو۔ معاف کرنے والا بڑا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو، میں نا امیدی سے نکالنا چاہتا ہوں، اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ اللہ سے زیادہ کریم کون ہوگا؟ مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں، انہیں زیادہ مطالبے کرو۔ کتنی دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں پٹائی کر رہی ہوتی ہیں، اور اسے پکارو یا اللہ، کہو پتہ کیا ہوا ہے؟ ہر ایک کے جواب میں اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے لبیک 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 لبیک، اس لیے کہلوایا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو 70 دفعہ جواب آتا ہے، بول 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 میرا بندہ، تیرا رب حاضر۔
تو بھائیو بہنوں، خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں، انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے، پھر روئے دھوئے، پھر معافیاں مانگے۔ تو اللہ سے آج صلح کر، کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر معاف ہو جائے گا۔ اور اس امت کا تو کام ہی بڑا سوکھا ہے، ایک طرف اللہ رؤوف الرحیم ہے، ایک طرف اس کا رؤوف الرحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر، میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بھی رؤوف الرحیم ہیں اور میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، تو دو رحمتوں کے بیچ میں ہم آ گئے۔ حضرت عائشہ جیسی محبوب بیوی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها، اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر۔ یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما، کھلے چھپے سب معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زمین پہ لیٹ گئی، لوٹ پوٹ ہو رہی۔ عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو، کہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی، محبوب ترین بیوی ہیں، محبوب ترین بیوی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ سے۔ تو آپ نے کہا عائشہ یہ دعا میں روز اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ محبوب بیوی کے لیے مانگنے پہ، طلب پہ مانگنی، طلب کی دعا دی، اور یہ امت جس کا ہر وار نبی کے سینے پر ہے، کہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی طاقت دی، یہ ایک دعا کا حق دے رہا ہوں، مانگو۔ سارے نبیوں نے وہ حق استعمال کر لیا۔ اللہ نے مجھے کہا میرے حبیب میں آپ کو یہ دعا کا حق دے رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ۔ کہا نہیں یا اللہ، جمع رکھ، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی، یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتا فلا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ ویقول یا رب نفسی نفسی۔ جہنم کی آگ جب آئے گی میدان محشر میں، ایک چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے، رسول، نبی، انسان زمین پر گریں گے، کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یعنی میری جان بچا، میری جان بچا۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ روح اللہ پکار اٹھیں گے یا اللہ میں آج ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ سارے مجمع کی آواز ہوگی نفسی نفسی۔ طارق جمیل نو کہیں یاد کرنا ہے، طارق جمیل کہیں یاد کرنا ہے، جب نبی بھول جائیں گے، رسول بھول جائیں گے، میں تم کس کھاتے میں ہیں؟ ایک پکار ہوگی نفسی 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 نفسی، ایک درد بھری فریاد، ایک نوحہ، ایک دکھی آواز آئے گی۔
بلند ہو کے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ ابراہیم خلیل تو کہے نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ تو کہے نفسی نفسی، ماں پہ آکھن نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ امتی امتی۔ پلٹ کے دیکھیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے اور ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہوگی اور پکار ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ صحابہ تو پہلے ہی بخشے گئے تھے، وہ امت جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوئے کے اڈے چلائے، جنہوں نے ایمان کو بیچ کے رکھ، شراب کی مستیاں، پیسے کی مستیاں، جھوٹ سود فریب فراڈ ظلم ستم، ماں باپ کی نافرمانیاں، وہ امت۔ صدیق اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، عمر عثمان علی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ آپ نے کہا میرے لیے ممبر آئے گا، میرا اللہ کہے گا میرے حبیب بیٹھو، تو میں ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا، خود نیچے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے بغیر نہ رہ جائے۔ جو اتنے بڑے احسان کر جائے بھائیو، اسی سے ٹکر لینی۔ کیا مقام ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، کیا مقام ہے کہ زمین آسمان سکڑ گئے، ساتوں آسمان سکڑ گئے، عرش کے دروازے کھل گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بلندیاں، ہائے ہائے ہائے، اور اتنے دکھ درد کہ حضرت عائشہ کی باری ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں کبھی یوں کروٹ بدلتے ہیں، بار 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 بار، پھر ایک دم تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کو ٹکا کر یوں نیچے چلے گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا خیر؟ کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، چونکہ پیٹ کو ذرا پریس کرو نا تو معدہ سکڑ جاتا ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، تو اپنے پیٹ کو یوں لکڑی پر لگا کے نیچے جھکے تاکہ وہ پریس ہو جائے۔ عائشہ بھوک، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے عالی مقام، آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، یہ اپنے امت کے غریبوں کی تسلی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ میری امت کے اکثر تو غریب ہوں گے، انہیں تسلی کہاں سے ہوگی؟ تم تو، میں تو اللہ کا شکر ہے ہم امت ہیں۔ میں احد پہاڑ کی جنگ کا نہ بتاؤں، جب شکست ہو چکی تھی، بڑے بڑے عظیم صحابہ شہید ہو چکے تھے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قریش کا پورا پریشر تھا اور چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ،
ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ابو دجانہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاتھ یہ ختم ہو گیا تھا۔ قتادہ بن نعمان سینہ سپر تھے، جو تیر آتا آگے ہو جاتے، جو تیر آتا آگے ہوتا، ایک تیر آنکھ میں لگا، باقی تو لوہا تھا، آنکھ میں اندر چلا گیا، آنکھ تو کھلی تھی، تو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھا مڑ کے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ نے ایسے تیر نکالا ان کی آنکھوں سے، اور اس کے اوپر جو کیما بنی ہوئی آنکھ تھی اس کو ایسے جمع کر کے ان کے آنکھ کے اس دائرے میں اندر رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور آنسوؤں کے ساتھ کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوبارہ پہلی سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت، یہ ایک منظر ہے۔ تو یہ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں، تیر تلوار کو روک رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص، قریش کا لشکر، اس نے کیا پتھر اٹھایا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ تیر تلواروں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اس نے پتھر اٹھایا اور مارا جو زور سے، تو صحابہ کے سنبھلنے سے پہلے ان سے پار نکل گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا، یا اور اب پیچھے یوں گرے ایسے، پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈا، وہ یہاں لگا گردن میں، اور وہیں بے ہوش ہو، دانت ٹوٹ چکے ہیں، چہرہ خون و خون ہے، غشی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چیخ و پکار، کائنات رو پڑی، بہت پہاڑ کی سسکیاں، دھرتی کی آہیں، یہ سارے رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا، تو ان 12-14 نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ اے واہ یا رسول اللہ، صاحب نے ہاتھ اٹھائے، وہ یوں سمجھے کہ اب نیست و نابود ختم ہو گئے قریش، تو میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، من انفسکم، تم میں ہے، تم میں سے ہے، کوئی ہے ایسا تو دکھاؤ۔ میں گیا افریقہ، موریتانیہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، جو حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ کوئی ہے تو دکھاؤ۔ سب سے نفیس خاندان عرب، عرب میں سب سے نفیس مضر، مضر میں سب سے نفیس قریش، قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے آدم تک، جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے،
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام من انفسکم کوئی ایسا ہے خاندانی من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال محمد احمد حاشر عاقب فاتح ماہی خاتم اول آخر کوئی ہے شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کر، اللہ کے حبیب سے صلح کر، نہ پیسہ لگے نہ جان کوئی لگے، ایک دل کا ارادہ اور زبان کے دو بول، ایک دل کا ارادہ ایک زبان کے دو بول کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہو، اور پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ اور تبلیغ اس توبہ کو پختہ کرنے کی محنت ہے کہ ماحول میں جا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ باتوں سے اثر تو ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا۔ 1.5 گھنٹے کی بات سے اثر تو ہوگا، جو اہل ایمان ہیں، ایمان کی بات ہے تو اثر تو ہوگا، لیکن اثر باقی رہے اس کے لیے ماحول، سنگت، صحبت اس کو پائیدار کر دیتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ باہر بھی اندر بھی اکثریت ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہو، ماحول بھی آپ کا باہر ہر طرف ظلمت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کے چراغ جلاتے، چراغاں کرتے، توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر آپ نے دل سے کی ہے سب معاف، سب معفو، پھر ہو جائے پھر یہی کچھ کر لینا، پھر معاف کر دینا۔ یہ ایک جوڑا ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی ضرور چاہیے۔ 60 برس کے گناہ ہیں کالے سیاہ، اللہ کی قسم انہیں دھونے کے لیے 1 قطرہ آنسو چاہیے، بس 1 قطرہ، وہ زیادہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں تر کر دے، آنکھوں کو تر کر دے۔ تم کہتے ہو جی میرا تو وہ بھی نہیں آتا، تو چلو تم ہائے ہی کر دو، تو تیری ہائے تیرے 100 برس کے گناہوں کو واش کر دو، ڈرائی کلین۔ اللہ کے یہاں پانی والا کام بھی ہے، ڈرائی کلین بھی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے جی رومن آمدہ نہیں، میں کی کرا؟ اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے نا، کہ ہائے یا اللہ معاف کر، جاؤ معاف۔ وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے جس سے اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، جس سے اللہ کے شوق میں رونا نہ آئے، جس سے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے۔ وہ آنکھ بڑی بد نصیب ہے، وہ زبان بڑی بد نصیب ہے جو اسے یاد نہ کرے، وہ دل بڑا بد نصیب ہے جو اس کے عشق میں نہ تڑپے۔ تو بھائی بہنوں، یہ آپ کا ملک ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں
تو یہ آپ کا ملک ہے، یہاں آپ ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے گناہوں کے دھبے جسم پر پڑیں، فوراً توبہ کے ذریعے سے دھوو۔ میں اور آپ غفلت کی دنیا میں ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے، اب میں اور آپ جیسے کمزور مسلمان ہیں۔ توبہ کو مضبوطی سے تھام، اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاؤ، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ کلمہ لگا ہوا ہے جھوٹ نہ بولنا، کلمہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دھوکہ نہ دینا، اور خاص طور پر ان لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو بھی دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے۔ لیکن یہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں، جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو شہریت دی، آپ کو پرامن ملک دیا۔ اپنے ملک میں آ کے دیکھو، اب انڈیا پاکستان کے لوگ بیٹھے ہو بنگلہ دیش کے، جب دیکھو کیا ظلم و ستم ہے، کیا قتل و غارت ہے۔ تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہاری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہیں کوئی گولی لگے گی اور تمہارا گھر بازار سے جنازہ اندر آئے گا۔ چلتے راہگیر بیچارے، مزدور، معصوم بچہ مسجد جا رہا ہے، ماں روٹی پکا کے بیٹھی، کہتا ماں نماز پڑھ کے آتا ہوں، واپس اس کے گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں، لاش بھی نہیں آتے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو امن دیا آپ انہیں دھوکہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو۔ جن لوگوں نے آپ کو ایک اچھا ملک دیا آپ ان کا ٹیکس چراؤ۔ میں تو پاکستان میں کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت کے کرندے کھا جاتے ہیں، ہم صدقہ سمجھ کے دیں، یہاں تو نہیں کھاتے، تم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔